صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ نیچے آپ دیکھیے نمبر 2 حاشیے پہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور گدھے کے مسئلے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور جمہور علماء متقدمین و متاخرین فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے کسی چیز کے گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں نمازی کا کیا قصور؟ اب ایک شخص نماز شروع کرے، ایک گزر جائے، وہ نماز توڑ دے، پھر شروع کرے، ایک اور گزر جائے، پھر کیونکہ ہر جگہ تو آپ گھر کی طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے، جیسے حرم ہے، کوئی اور جگہ ایسی پبلک پلیسز ہو سکتی ہیں، یا ایسے مقامات جہاں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، تو ایسی صورت میں پھر نمازی پر کیا وبال؟ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یقطع الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل کا خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا، یعنی نماز میں ڈسٹریکشن کے معنی میں ہے یقطع، یہاں قطع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو رہی ہوتی تھی، کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے، اگر آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو حرج نہیں، جیسے بچہ کوئی لیٹ جائے یا کمرہ ایک ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کے پاس یا تو گھر نہیں، یا ایک کمرے کا گھر ہے، یا وہ جھگی میں رہتے ہیں، اور پوری فیملی، بعض اوقات ماں باپ، بچے، اور بعض اوقات ان کے بھی آگے بچے، سب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی مستقل زندگی ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس مشکل یا تنگی سے نجات پا سکیں گے۔ تو ہمیشہ اگر ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے نقصان ہمیں خود ہوتا ہے، کسی کا کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دین کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ اب اگر کوئی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے اور بچے آگے سو رہے ہیں یا کوئی اور شخص سو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز آگے رکھ لیں، یا اگر گھر کے اندر نوافل پڑھتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو سترا کے برابر جگہ جو ہے اس سے کسی اور کے گزرنے کا اگر خلل نہ ہو اور سترا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں پھر، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع فرماتے ہیں کہ انہوں نے باب بنی سہم کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سترا نہ تھا۔ یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سترا فائدہ مند تو ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور سترا نہیں رکھ سکے آپ، تو پھر اگر آپ کے سجدے کی جگہ سے کچھ دور سے کوئی گزر گیا ہے تو اس سے آپ کی نماز پہ خلل نہیں پڑے گا، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ آگے گزرنے کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے آگے سترا رکھا ہوا ہو اور پھر کوئی سترے کے اندر سے گزرنا چاہے۔ اگر اس فاصلے سے باہر کوئی گزرنا چاہے یا دور، کیونکہ نمازی کو کیا حکم ہے کہ نگاہیں کہاں رکھے نماز میں؟ سجدے کی جگہ پر رکھے، تو اس کی سجدے کی جگہ سے پار اگر کوئی گزر بھی گیا دور سے تو حرج نہیں ہے۔ اب بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں سترے کھڑے نہیں کیے جا سکتے، مثلا حرم، زیادہ آپ اپنا بیگ آگے رکھ لیں گے، ہو سکتا کوئی آئے اور بیگ بھی آپ کا ساتھ ہی لے جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے نہیں، پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جہاں بالکل حالات اپنے ہاتھ سے باہر ہوں اور کوئی اور جگہ ہو ہی نہ گزرنے کی، تو ایسی ایکسیپشنل صورتوں میں رخصت موجود ہے، جیسے حرم۔ بعض لوگ تو حرم تک کی بھی اجازت نہیں دیتے، جیسے امام بخاری کا مذہب یہی ہے کہ وہ حرم میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کے آگے سے نہیں گزر سکتا، لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی جگہ نماز پڑھی کہ جہاں سترا نہیں تھا اور لوگ گزر رہے تھے، آگے سے مراد یہ نہیں کہ پاس سے گزر رہے تھے، یعنی سامنے سے گزر رہے تھے۔ ایک اور چیز جو یہاں بیان نہیں ہوئی جس کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ امام کے آگے جو سترا ہے
تمام مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی امام کے آگے اگر ایک سترہ موجود ہے اور کوئی شخص صف کو کراس کر رہا ہے تو امام کے آگے سے سترہ کا ہونا سب کو کافی ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین میں آسانی ہے، وسعت ہے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن اور ایک ہے ایکسپشنل. اگر یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہو تو دین کے احکام سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ الگ ہو کے، خواتین گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں پورے اہتمام سے خشوع و خضوع کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں. لیکن اب مشکل کیا ہے کہ ماں اگر بچوں کو چھوڑ کے کسی کمرے میں گھس جاتی ہے اور وہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جگہ ہی نہیں، دوسرا کمرہ ہی کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اب ایک ایکسیپشنل صورت ہے، آپ کو جہاں ہے وہیں نماز پڑھنی، تو احکام مختلف ہو جائیں گے. اسی طرح اب گھر میں ہے تو اور بات ہے، اگر آپ کسی میدان جنگل میں اور آپ کے پاس سترہ رکھنے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کی مجبوری ہے. تو آئیڈیل سچویشن، ایک معیاری یا مثالی صورت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت اپنے آگے سترہ رکھے، قبلے کا صحیح تعین کرے اور اپنے دماغ سے خیالات نکال کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. یہ نماز انسان کو سکون بھی دیتی ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی. اور ایک ہے ایکسیپشنل صورت کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس گھر ایک ہی کمرے کا ہے، آپ اور ایسی کئی مشکلات کا شکار ہیں. ایسی صورت میں پھر جہاں بھی موقع ہو اور جتنی بھی کوشش آپ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر کے کام کرتے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکے تو پھر انسان کیا کرے؟ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں مشکل ہو گیا ہے، مثلا رات کا وقت ہے یا دن میں بھی سورج نہیں ہے، بادل وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ تو اس بارے میں پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں یہ اصول مد نظر رکھیے کہ انسان کو تکلیف نہیں دی گئی مگر وہ جو اس کی وسعت میں ہو، یعنی جو وہ کر سکتا ہو وہ کرے، اور جو وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو بھی وہ کرے گا، جس چیز میں بھی وہ کوشش کرے گا اور اپنے خیال میں حق تک پہنچے گا، وہ اس کے لیے وہی کافی ہو جائے گا. اس سلسلے میں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ کے ساتھ سفر میں تھے. اندھیری رات، نہ چاند نظر آئے نہ ستارے، اور ہم سفر کر رہے تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں ہوا. فصلى كل رجل منا على حياله، لہذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی، جدھر اس کا دل مانا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر بھی تم منہ کر لو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. یعنی ایسی صورت میں پھر انسان کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. انسان اپنے دل سے پوچھے کہ دل اس کا اب کس طرف کو مائل ہے اور وہی اس کے لیے قبلہ ہو جائے گا، یعنی پھر اس کی رخصت ہے، اجازت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد کے ساتھ یعنی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور رخ معلوم کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اتنے میں کوئی شخص آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، رخ ادھر نہیں تھا، ادھر تھا، یعنی مشرق کو نہیں مغرب کو تھا. تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ دوبارہ نماز ادا کرے یا اس کے لیے پہلی نماز ہی کفایت کر جائے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ نماز پڑھے. آپ کی دلیل، جب رات میں سب صحابہ نے اپنے اپنے رخ پہ نماز پڑھ لی تو پھر جب انہوں نے آپ کو صبح اپنا مسئلہ بتایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف ہے اور اب تم سارے اپنی رات کی نماز لوٹاؤ. اگرچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر وقت ہے تو اس کے اندر نماز لوٹا لے، لیکن اگر کوئی لوٹا لیتا ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن راجح بات یہی ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں، اسی نماز کو کافی سمجھا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے بعد دوبارہ اس نماز کو نہیں پڑھتا تو بھی کوئی بات نہیں. اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ابھی آدھی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی،
اور نماز کے دوران ہی کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے قبلے کا رخ درست نہیں، دائیں طرف ہو جائیے، بائیں طرف ہو جائیے، تو کیا اس کی یہ حرکت درست ہوگی؟ جی ہاں، نماز پڑھ چکے تو دوبارہ قبلہ رخ ہو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نماز کے دوران ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلے کا رخ دوسری طرف ہے تو اس وقت اس کو فوراً گھوم جانا چاہیے. تو پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ جو باقی حصہ ہے نماز کا وہی ادا کرے گا، پچھلے سے دہرانا نہیں شروع کر دے گا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دوسری دلیل بھی ہو گئی نا. یعنی بیچ نماز کے مثلا 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت بعد پتہ چلا، اب اس نے رخ تو پھیر لیا، اب ان 2 رکعتوں کا کیا کہیے جو پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی اس نے؟ ان کو دہرائے؟ بس باقی کا جو حصہ ہے اس کو پڑھ لے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ غلط سمت پڑھی جانے والی نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ گھوم جائے؟ تحویل قبلہ کا حکم اس میں بہت بڑی دلیل ہے جو میں نے ابھی پیش کی تھی کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کے کہا اور سب کے سب نماز میں گھوم گئے، اور انہوں نے بھی کیا نہیں کیا؟ پچھلی نماز نہیں، آدھی نماز جو پہلے سے پڑھی جا چکی دوبارہ نہیں پڑھی. اور اس موقع پر ایک سوال بھی اٹھا تھا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے فوت ہو چکے پچھلے ہی قبلے پر، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں کیا ہوئیں؟ تو کیا آیت آئی تھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. وہ بھی تو اللہ کا حکم تھا. اور اس کے بعد یہ اندھیری رات میں صحابہ کا اپنے اپنے رخ پہ نماز پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کے لیے نہ کہنا بھی کیا تھا؟ رسول کا فیصلہ. تو جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہماری عقل کا کیا کام؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اطمینان رکھا کیجئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر عموماً بحثیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اختلافات بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اصل میں دین کی سمجھ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ محض قاعدے قوانین رٹ لینے کا اور اپنی رائے پہ جم جانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کا نام ہے. کیونکہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو جس پر اللہ راضی ہو وہ شخص ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انا پرستی کا شکار ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہوائی جہاز میں نماز کا ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ ہوائی جہاز میں یا کسی اور ایسے مقام پہ، مثلا بحری جہاز میں جو بالکل عین بیچ سمندر کے ہوں اور سورج کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کہ کدھر ہے، تو یہاں پر انسان کیا کرے؟ تو وہی کرے جو اس اندھیری رات میں صحابہ نے کیا تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں یہ آیت فٹ آئے گی، یہ نہیں کہ ہم سستی کے مارے سو رہے ہیں اور کہیں اٹھ ہی نہیں سکتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. خود نہیں اٹھ سکتے، کسی کا سہارا لے کے اٹھ جاؤ. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. یہاں ایک کے بعد ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس اندھیری رات میں تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس دوسری. اب آپ کیا کریں؟ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں معاملہ اور ہے اور وہاں معاملہ اور ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ انسان جستجو کرے، کوشش کرے، ادھر ادھر سے پوچھے. جب جہاز اسلام آباد سے کراچی جاتا ہے تو وہ کس رخ پہ اڑتا ہے؟ تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ نارتھ میں جاتا ہے یا ساؤتھ میں جاتا ہے یا کس طرف جاتا ہے. اور آپ کو اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں قبلے کا رخ کدھر کو ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر بھی ہو گیا تو وہ استقبال القبلہ، اس کا حکم پورا ہو گیا. بعض اوقات ایروپلین میں میپ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جہاز کس ڈائریکشن کو جا رہا ہے. وہ پوری دنیا کا نقشہ آتا ہے، پھر خاص ایریے کا آتا ہے، پھر اس سے اور زیادہ اسپیسیفکلی بتاتے ہیں. تو جہاز میں اب قبلے کا رخ معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں یا شرمائے بغیر پوچھ لیں، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے. اور ایون اگر ایسی ایئر لائن ہے جو نان مسلمز کی ہے تو بھی وہ خوشی سے آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تاکہ آپ دوبارہ اس جہاز پر سفر کریں. ان کے سامنے اپنا دنیاوی مفاد اور بزنس ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ
اگر وضو کا پانی وہاں نہ ہو تو تیمم کی مٹی تھوڑی سی ساتھ لے چلیں، لیکن نماز اپنے وقت پر، نماز سے کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور اگر گنجائش ہو کہ جہاز اترنے کے بعد آپ کو نماز کا موقع مل سکتا ہے نمازیں جمع کر کے، تو اس صورت میں آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. سعودی ایئر لائن میں تو عام طور پر چھت پر جیسے لائٹ لگی ہوئی، اسی طرح قبلے کی ڈائریکشن کا بڑا سا کمپس بھی لگا ہوتا ہے، تو وہاں مشکل نہیں ہوتی. یہ تو تھا گھر سے باہر یا جہاز پہ یا سمندر میں معاملہ. لیکن بعض اوقات آپ گھر پر ہی ہیں مگر آپ اتنے بیمار ہو گئے، مثلا کسی کو جوڑوں کا درد ہو گیا اور وہ ہل ہی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی شخص ہسپتال میں، اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے لیکن ویسے ہوش میں ہے، تو نماز تو ہے. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ کہے سارے عملے کو کہ آپ یہ سب ہٹائیں اور میرا جو بیڈ ہے وہ آپ قبلے کی طرف کریں تاکہ میں نماز پڑھوں. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قبلہ دوسری طرف ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ آپ مثلاً اپنے کسی عزیز کو ہاسپٹل میں وزٹ کرنے کے لیے گئیں، انہوں نے آپ کے سر پہ اسکارف دیکھ لی. اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھے تو بعض اوقات ہسپتال میں، بیماری میں، مجبوری میں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ یقین ہونے لگے کہ موت قریب ہے تو ضرور پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلا مسئلہ وضو کا پڑ جاتا ہے، پھر قبلے کا ہو جاتا ہے، اور ان جھگڑوں میں عموماً وہ بےچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. تب آپ ان پہ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گی؟ ہاں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں گی اور کہیں گی ذرا یہ پلیز ہٹائیے ان کا یہ سب کچھ، کیونکہ نماز اہم ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے حیث ما کنتم. حیث ما ظرف زمان و مکان دونوں پہ آتا ہے. حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. یہ آیت نہیں سنائیں گی؟ کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب اگر وہ اپنے سارے ماسک ہٹاتا ہے تو وہ مر جائے گا. تو اگر آپ ایسے فتوے دینے لگے جس سے دوسروں کی موت واقع ہونے لگے تو آپ پر جان لینے کا بھی مقدمہ کیا جا سکتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر کچھ اصول آپ کو یاد ہونے چاہیے اور کچھ دلائل بھی ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو تو رخصت دے دیتے، اپنے دل میں ایک بے چینی شروع ہو جاتی کہ پتہ نہیں صحیح بات بھی کی ہے یا نہیں. تو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ زندگی میں ایک اصول بنا لیں گے نا کہ جو کام کرنا دلیل کے ساتھ کرنا ہے، لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تو انشاءاللہ تعالی دل کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون اور سرور ہوگا کہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، اس کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. تو ہمیشہ چیزوں کی کوالٹی کے پیچھے جایا کریں. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا معذور ہے یا مجبور ہے، بیڈ ریڈن ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں، مثلا ویل چیئر کا، بیڈ کے ساتھ ویلز نہیں لگے ہوئے کہ وہ ادھر گھمائے یا ادھر گھمائے قبلے کی طرف، اور گھر اس رخ پہ بنا ہوا ہے یا ایسا چھوٹا کمرہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ وہ گھما سکتا ہی نہیں، تو وہ جتنا خود مڑ سکے، جتنا ہل جل سکے، اپنی حیثیت یا ہمت کے مطابق کوشش کر لے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. کیونکہ اس موقع پر کیا آیت ذہن میں ہوگی؟ اینما کنتم فثم وجہ اللہ. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.